بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں طرح طرح کے انسانوں کو آباد کیا ہے. انسانوں میں سب سے زیادہ چہیتے انسان اللہ تعالیٰ کو ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں میں بھی اللہ کے بعض بندے وہ ہوتے ہیں جو ولی اللہ کہلاتے ہیں، اللہ کے ولی کہلاتے ہیں. ہر ایمان والے کا ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق اور ایک رشتہ ہوتا ہے، لیکن ایمان والوں میں جو لوگ جتنا زیادہ کثرت سے ذکر کرتے ہیں، سنتوں پر عمل کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں کی نحوستوں سے بچاتے ہیں، وہ بندے اللہ کے اتنے ہی زیادہ قریبی ہوتے ہیں. ایسے بندوں کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے، جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آتے ہیں، جن کے پاس بیٹھنے سے انسان کو اپنے گناہ بڑے معلوم ہوتے ہیں، توبہ کی توفیق ملتی ہے اور آخرت کی جستجو اور فکر ہوتی ہے. دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کو عام کر دیا اور ولایت کو چھپا دیا. نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعلان کرے کہ میں نبی ہوں، لیکن ولیوں کے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ولیوں کو اور ولایت کو چھپا کر رکھا ہے. ہمارے حضرت مولانا حمید الدین حسامی عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا ہوا کہ ولیوں کو چھپا دیا، ورنہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ یہ اللہ کے ولی ہے تو لوگ ان کے جسم کے بھی بال اکھاڑ کے اپنے پاس برکتاً رکھ لیتے. تو ولایت کے مرتبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا دیا. اس دنیا کے اندر ہمارے نبی کے زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک ہر زمانے میں ولی دنیا میں موجود رہیں گے. بعض ولیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت شہرت دی، بہت مقبولیت دی. آج کئی سو سال گزرنے کے باوجود بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، اور بعض ولی وہ ہوتے ہیں جو بالکل چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ ولی ہے، انہیں کوئی نہیں جانتا. اسلام کی تاریخ کے اندر ایک ولی ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی شہرت عطا فرمائی. آج لوگ ان کے نام سے جہاں بہت سی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، وہاں بہت سی بگڑی ہوئی باتوں کو اپنی طرف سے شامل کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک مقام عطا فرمایا اور ایسی مقبولیت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی
فرمائی کہ آج بچے بچے کے دل کے اندر ان کی محبت سمائی ہوئی ہے، حالانکہ ان کے دنیا سے گزرے ہوئے تقریباً 900 سال کا عرصہ گزر چکا۔ ان 9 صدیوں کے گزرنے کے باوجود بھی آج بھی ان کا نام ایسا ہی زندہ ہے جیسا کہ وہ خود بھی زندہ ہو۔ جب جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہم لوگ سیرت کے جلسے کرتے ہیں، اور جب ربیع الاول کے بعد کا مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ آتا ہے تو ان کے نام پر لوگ نیاز کرتے ہیں۔ اس ولی کو آج پوری دنیا کے اندر پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کو لوگ غوث پاک کے نام سے بھی جانتے ہیں، ان کو لوگ دستگیر کے نام سے بھی جانتے ہیں، ان کو لوگ غوث اعظم کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور ان کو لوگ پیران پیر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی شہرت اور اتنی مقبولیت، لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی اس درجے محبت کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہے حضرت پیران پیر کا تذکرہ کرنا، اور دوسرے ہے ان چیزوں کا تذکرہ کرنا جن چیزوں پر عمل کر کر پیران پیر اتنے بڑے پیر بنے، غوث اعظم اتنے بڑے غوث بنے، وہ دستگیر کہلائے۔ چنانچہ ربیع الثانی کے مہینے کے اندر پیران پیر کی فاتحہ کرنے سے زیادہ ضروری اور پیران پیر کے نام پر نیاز کرنے سے یا 11ویں شریف کرنے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ان باتوں پر ہم بھی عمل کرنے کا پکا عہد کریں جن باتوں پر پیران پیر نے عمل کیا۔ پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ نبی کے خاندان سے تھے، بی بی فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی ولایت کا سلسلہ ان کے ماں باپ سے شروع ہوتا ہے۔ پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی کے ماں باپ اپنے وقت کے بڑے تقوی والے لوگ تھے۔ پیران پیر کے والد کا نام ابو الفتح محمد موسیٰ جنگی دوست تھا۔ وہ نوجوان تھے، دن میں روزے رکھتے تھے، جنگوں میں شرکت کرتے تھے، اور راتوں میں تہجد میں اللہ کے سامنے گریہ گزاری کیا کرتے تھے۔ موسیٰ جنگی دوست ایسے نوجوان تھے جو اپنی جوانی تقویٰ، طہارت، للہیت، پرہیزگاری پر کامل اور مکمل گزارنے والے تھے۔ دن بھر چونکہ روزے رکھتے اور جنگوں میں شرکت کرتے کرتے جسم نڈھال ہو جاتا، چور چور ہو جاتا، کھانے کے لیے ان کو کوئی چیز ملتی نہیں تھی۔ ایک دفعہ وہ ایران کے کسی علاقے کے اندر جو عراق کے بارڈر کے قریب میں ہے، وہاں وضو بنانے کے لیے عصر کے وقت میں ایک نہر بہہ رہی تھی، وہاں پر یہ نوجوان وضو بنانے کے لیے بیٹھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ پانی میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، اور کئی دن ہو گئے پیٹ میں کوئی چیز تھی نہیں، فاقے چل رہے تھے، روزے چل رہے تھے، تو انہوں نے اس سیب کو اٹھا لیا غنیمت سمجھ کر۔ عصر کا وقت تھا، نماز پڑھی، ذکر و اذکار میں لگ گئے۔ جب مغرب کا وقت آیا تو اسی سیب سے انہوں نے افطار کر لیا۔ بات آئی چلے گئی، جب رات میں سونے کے لیے گئے تو بے قرار ہو گئے۔ ان کو ایک خیال بار بار پریشان کرنے لگا کہ میں نے جو سیب کھایا ہے وہ میں نے خریدا تو نہیں، یہ سیب کس کی ملکیت ہے؟ اگر یہ دوسروں کی ملکیت ہے تو دوسروں کی چیز کو بغیر اجازت کے کھانا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ اس خیال نے ان کی راتوں کی نیند حرام کر دی۔ وہ بے چین رہے، بے قرار رہے، کروٹیں بدل بدل کر بڑی مشکل سے انہوں نے کانٹوں کے بستر پر رات گزار کر مکمل کی۔ جب صبح بیدار ہوئے تو اسی جگہ پر گئے جہاں وضو بنائے تھے، اور وہ جو نالے کے اندر پانی بہتا ہوا آ رہا تھا، اسی نالے کو پکڑ کر جب آگے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سیب کا باغ ہے، اس کی باؤنڈری اس نالے سے ملی ہوئی ہے، اور اس سیب کے باغ میں کے کچھ جھاڑوں کے پھاٹیاں باہر لٹک رہی ہے۔ تو ان کو خیال آیا کہ ضرور یہی سیب اسی باغ کا شاید گر کر بہ کر آیا ہوگا۔ چنانچہ اس باغ کے اندر گئے، اس باغ کے جو ذمہ دار تھے ان کو تلاش کیا، اور تلاش کر کر کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اپنی غلطی کی معافی مانگنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ وہ جو باغ کے جو مالی تھے وہ اپنی
اپنے وقت کے بڑے عالم اور بڑے اللہ والے تھے۔ انہوں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ بتاؤ کیا غلطی ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ کل کا واقعہ ہے، میں آگے وضو بنا رہا تھا، ایک سیب بہہ کر آ گیا، میں کئی دن سے بھوکا تھا، میں نے اس کو کھا لیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، بعد میں پھر مجھے خیال آیا تو میں آپ کے پاس وہ جرم معاف کروانے کے لیے آیا ہوں کہ میں نے آپ کی مرضی کے بغیر اور آپ کی اجازت کے بغیر سیب کھا لیا۔ تو وہ جو سیب کے مالک تھے، بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ آج کے زمانے میں اتنے تقوی والا نوجوان ملنے والا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک شرط پہ تمہاری غلطی معاف کروں گا، اور وہ شرط یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے، تمہیں اس سے شادی کرنا پڑے گا، اور میں پہلے ہی تم کو بتا دیتا ہوں کہ وہ لڑکی کیسی ہے، بالکل کالی کلوٹی، آنکھوں کی اندھی، ہاتھ پیر سے معذور، زبان سے بول بھی نہیں سکتی، کانوں سے سن بھی نہیں سکتی، یہ سارے عیب اس کے اندر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ بالکل کالی کلوٹی ہے۔ اگر تم اس سے نکاح کرو گے تبھی میں تمہاری اس غلطی کو معاف کروں گا، ورنہ میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ اب وہ نوجوان یہ سوچ میں پڑ گیا کہ آخرت کا سودا ہے، اگر اس عورت سے، اتنی عیب والی عورت سے شادی کرنے کے باوجود بھی اگر میری غلطی معاف ہوتی ہے تو میری آخرت تو بگڑنے سے بچ جائے گی۔ انہوں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ چنانچہ اس عالم دین نے اس نوجوان کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا۔ نکاح کے بعد جب نوشا دلہن کے کمرے میں گئے تو اندر جا کر دیکھا بالکل وہاں اپوزٹ معاملہ ہے، تو وہاں سے دوڑے ہوئے واپس آئے، واپس آ کر اپنے سسرے صاحب سے انہوں نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ ہاتھ پیر کی معذور ہے، کانوں کی، زبان کی، آنکھوں کی معذور ہے، وہ کالی کلوٹی ہے، لیکن اندر تو کوئی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ان کے خسر نے کہا کہ میں نے تم کو آزمانے کے لیے کہا تھا کہ تم اپنے تقوی میں کتنے پرہیزگار ہو، میں نے دیکھ لیا کہ تم 100% پرہیزگار ہو، جاؤ وہ تمہاری ہی بیوی ہے۔ میں نے اس کو اندھی اس وجہ سے کہا تھا کہ میری بیٹی نے اب تک زندگی میں کبھی کسی غیر مرد کو اس نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ میں نے اسے بہرا اس وجہ سے کہا تھا کہ اب تک میری بیٹی نے کبھی نہ کوئی گانا سنا، نہ کوئی غیبت سنی، اور میں نے اسے گونگا اس وجہ سے کہا کہ میری بیٹی نے جب سے شعور سنبھالا آج تک اس نے اپنی زبان سے کوئی غلط جملہ نہیں بولا، اور میں نے اس کو لنگڑی اور ہاتھوں سے معذور اس وجہ سے کہا کہ اب تک میری بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا اور اپنے پیروں سے کسی گناہ کے کام کی طرف چل کر نہیں گئی، اور میں نے اسے کالی کلوٹی تمہیں آزمانے کے لیے کہا تھا، جاؤ وہ تمہاری بیوی۔ چنانچہ یہ نوجوان گئے اس دلہن کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان میں ایک بیٹا دیا جن کا نام محی الدین رکھا گیا، عبد القادر رکھا گیا، اور بچپن کے اندر ہی ان کے والد شہید ہو گئے، اور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھی، جو اپنے وقت کی پرہیزگار اللہ والی نیک خاتون تھی، انہوں نے بچپن سے اپنے بیٹے کو 2 باتیں سکھائی کہ بیٹا پوری زندگی میں 2 غلطی کبھی نہیں کرنا، ایک چیز کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اور دوسرے کبھی حرام لقمہ نہیں کھانا۔ چنانچہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی گٹھی میں یہ بات شامل ہو گئی تھی، اور بچپن سے یہ چیز ان کی تربیت کا حصہ بن گئی۔ اس کے بعد ان کی والدہ نے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وطن، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ایران اور عراق کے بارڈر پر، ایران ہی کے اندر تھا، وہاں سے ان کی والدہ نے ان کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے عراق بھیجا، بغداد بھیجا۔ 6 سال کی عمر کے اندر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے۔ جب وہ جا رہے تھے تو ان کی والدہ نے ان کے اندر کے جیب میں 40 اشرفیاں چھپا کر رکھی اور اس کو سی دیا، اور کچھ توشہ بنا کر اپنے بیٹے کو دے دیا، اور یہ کہا کہ بیٹا پڑھنے کے زمانے میں جب بھی کھانے کی ضرورت پیش ہو اس توشے کو استعمال کرنا، اور جب یہ توشہ تمہارا ختم ہو جائے تو ان پیسوں کو استعمال کرنا۔ جب سیدنا عبد القادر جیلانی بچپن میں 6 سال کی عمر میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے،
جس قافلے میں یہ شامل تھے، آگے چوروں کے ایک قافلے نے ان کے اس قافلے کو لوٹ لیا۔ جب سارے لوگوں کو لوٹ لیا گیا اور سیدنا عبد القادر جیلانی اکیلے بچ گئے تھے، تو ایک چور ان کے پاس آیا، آ کر پوچھا کہ بیٹے تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو سیدنا عبد القادر جیلانی نے کہا کہ میرے پاس 40 روپے ہے، 40 اشرفیاں ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اندر کے جیب میں۔ امی جان نے رکھ کر سی دیا، کیونکہ والدہ نے بچپن سے تربیت دے دی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا ہے۔ تو وہ چور کافی متاثر ہوا اتنے معصوم بچے کی اس سچی باتوں کو سن کر۔ وہ چور اپنے باس کے پاس سیدنا عبد القادر جیلانی کو لے کر گیا۔ باس نے اس بچے سے پوچھا، انہوں نے سب ساری باتیں بتائی۔ باس نے کہا کہ بیٹے تم کو ڈر نہیں لگتا؟ تمہیں معلوم ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہم چور ہیں۔ اگر تم سچ بولو گے تو ہم تمہارے پیسے چوری کر لیں گے، تم کو ڈر نہیں لگتا؟ سیدنا عبد القادر جیلانی نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ ڈر جھوٹ بولنے میں اللہ سے لگتا ہے، کیونکہ میری ماں نے میری تربیت کی ہے کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ جو لوگ جھوٹ بولیں گے کل قیامت میں جہنم میں اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو کینچیوں سے کاٹیں گے۔ لہذا میں آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتا ہوں۔ دنیا کے اندر بھلے ہی میری 40 اشرفیاں چوری ہو جائے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ معصوم سی باتیں اور یہ برحق باتیں چوروں کے دلوں کے اوپر آرے چلا رہی تھی۔ اس کا اثر ان چوروں کے اوپر ایسا ہوا کہ چوروں کے سردار نے اپنے سارے چمچوں کو جمع کیا اور اس نے ایک چیخ ماری اور مار کر اس نے کہا کہ ایک 6 سال کے بچے کو آخرت کے سلسلے میں، عذاب کے سلسلے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کے سلسلے میں اتنا احساس ہے، افسوس کہ ہم نے ساری زندگیاں نکال دی اور مسلسل اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ یہ کہہ کر اس نے سارے اپنے نیچے کام کرنے والے چوروں سے کہا کہ میں بھی سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں، تم بھی سچے دل سے توبہ کر لو۔ 70 کے 70 چوروں نے اسی وقت توبہ کی اور ہمیشہ کے لیے چوری سے انہوں نے وعدہ کیا کہ آئندہ چوری نہیں کریں گے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اللہ نے میری برکت سے 70 چوروں کو وقت کا ولی بنا دیا، کیونکہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی مادرزاد ولی تھے۔ کیسے ماں باپ کی اولاد تھے؟ جو باپ تقوی والا ہو، جو ماں تقوی والی ہو اور جو نبی کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہو، جو حسنی ہو، جو حسینی ہو، جو سادات میں سے ہو، جو سیدنا علی مرتضیٰ بی بی فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہو، اگر ان کی اولاد پیدائشی ولی نہیں بنے گی تو پھر اور کون بنے گی؟ اور جب ماں نے بچپن سے بچے کو اتنی اعلیٰ تربیت دی اور زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنے کی تلقین کی اور زندگی میں کبھی حرام لقمہ نہ کھانے کی تلقین کی، ایسی تربیت کے حامل بچوں سے دنیا کے اندر اگر ہدایت نہیں پھیلے گی تو پھر اور کیا ہوگا؟ چنانچہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد گئے اور انہوں نے 18 سال کی عمر تک علم حاصل کیا۔ 18 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنے، بہترین عالم بنے اور بہترین مفتی بنے، اور 18 سال کی عمر سے لے کر بغداد کے اندر انہوں نے پڑھنا پڑھانا شروع کیا۔ اللہ کے بندوں کے درمیان میں تبلیغ اور تذکیر اور احسان کا کام اور دین کی دعوت کا کام شروع کیا۔ ایک جگہ بیٹھ گئے، اس زمانے میں جو بادشاہ تھا اس نے ان کے لیے ایک مدرسہ بنا کر دیا، اور اس کے بعد 73 سال تک 73 ایئرز تک سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں رہے۔ 91 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ 18 سال دین کی تعلیم میں بچپن میں گزر گئے اور اس کے بعد 73 سال تک رشد و ہدایت کا کام کرتے رہے۔ ان 73 سالوں کے اندر عراق بغداد میں 5 بادشاہوں کا زمانہ آیا چلے گیا، لیکن آپ سے بڑا عالم دین، آپ سے بڑا اللہ والا، آپ سے بڑے تقوی والا، آپ سے زیادہ ہدایت کی روشنی کو عام کرنے والا پورے بغداد ہی نہیں بلکہ پورے عراق ہی نہیں، پوری مڈل ایسٹ کے اندر، پوری گلف کنٹریز کے اندر اور پورے خلیج کے علاقے کے اندر اتنا بڑا شیخ کوئی اور موجود نہیں تھا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ وہ توحید کی تعلیم دیتے تھے، ایک اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ لوگوں کو مثالیں دے دے کر بتاتے تھے
عالم یہ ہوا کہ جب وہ لوگوں کے درمیان میں بیان فرماتے، لوگوں کو نصیحت فرماتے، تو ایسا انداز ان کا نرالا ہوتا۔ ان کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ 40 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو بیان کرتے رہے، اور ایک ایک دن گھنٹوں بیان ہوتا تھا، اللہ کی رحمت کو بولتے تھے۔ اور لوگوں کا بیان ہے کہ ایسا علم اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا جو علم کتابوں میں نہیں ملتا۔ جب ایک دفعہ اللہ کی رحمت سے منسلک کوئی بات کہہ دیتے تو مجلس میں بیٹھنے والوں کا بیان ہے کہ پھر دوبارہ وہ بات کبھی ریپیٹ نہیں ہوتی۔ 40 سال تک اللہ کے رحمت کو بیان کرتے رہے۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ اللہ کی رحمت کو بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے پکڑ کو بھی بیان کریں، ایک دفعہ اللہ کے غصے کو بھی بیان کریں، کیونکہ قرآن میں ہے ان بطش ربک لشدید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ تو آپ نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ پر بیان کیا، اللہ کے غضب پر بیان کیا، تو پھر اس مجلس سے کئی جنازے اٹھے۔ لوگوں کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کی باتوں کو متحمل نہیں ہو سکے، لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے، لوگ چیخ مار کر کچھ تو بے ہوش ہو گئے، اور جو کم دن تھے وہ موت کے آغوش میں چلے گئے۔ یہ جلال ہوتا تھا ان کی مجلسوں میں۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان سے کہہ رہا ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ تم نے 40 سال سے اللہ کی رحمتوں کو بیان کیا، آج کیا وجہ ہے کہ تم نے اللہ کے غصے کو بیان کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے غصے کو بھی بیان کرنا چاہتا تھا۔ تو کہنے والے نے کہا کہ کیا تمہارا یہ احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی چھوٹی ہے کہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور اللہ کے غضب کو بیان کرنے پر آ گئے؟ تو شیخ کی زندگی کا جو سب سے بڑا کمال تھا وہ یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کے مضامین کو بندوں پر کھولتے تھے۔ اور جب ان کا درس ہوتا، حدیث کی باتیں بیان کرتے، تو اس زمانے میں چونکہ یہ بال پین کا یا جیل پین کا تو دور نہیں تھا، اس زمانے میں لوگ درختوں کی لکڑیوں کو لا کر چھیل لیتے، وہی اس زمانے کا قلم ہوتا، اور چولہوں کے اندر جو کالی راکھ ہوتی ہے اس راکھ کو لا کر پانی میں ملا کر کئی لوگوں کے درمیان میں دوات رکھ دی جاتی، اسے دوات کہتے ہیں۔ لوگ ان لکڑیوں کے ذریعے سے اس میں ڈباتے اور لکھتے۔ شیخ جب حدیث کا درس دیتے تو ان کا عالم یہ ہوتا کہ 400 دواتیں الگ الگ جگہوں پر رکھی ہوئی ہوتی، جس کے اندر علماء ڈبا کر اپنے قلم سے لکھنے کا کام دیتے۔ گویا شیخ پورے بغداد کے اندر مرجع خلائق بنے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبوبیت اور ان کی محبت ڈال دی تھی۔ یہ کمال کیوں ملا تھا؟ دراصل یہ قرآن مجید کی اس آیت کی عملی تفسیر تھی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر نبی کے طریقوں پر عمل کریں گے تو بدلے میں اللہ تمہیں کیا دیں گے؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی محبوبیت عطا فرمائیں گے، لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تمہاری محبت ڈالیں گے۔ چنانچہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حال یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا قریب کے لوگ کیا دور کے لوگ، پوری دنیا سے لوگ کھینچے ہوئے آتے تھے ان کی مجلس میں شرکت کرنے کے لیے، اور سارے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی محبت ڈالتی تھی۔ کہتے ہیں کہ شیخ کی مجلس کے اندر امیر اور غریب برابر ہوتے تھے۔ کبھی امیروں کے ساتھ میں ریسپیکٹ والا برتاؤ یا غریبوں سے نظر انداز کرنے والا برتاؤ شیخ کا نہیں ہوتا، بلکہ شیخ کے سادہ اخلاق تو یہ تھے، راستہ چلتے تھے، اگر کوئی بچہ بھی انہیں کوئی کام بولتا تو وہ کام کر لیتے، اگر کوئی بچی بھی انہیں کوئی کام لگا دیتی تو وہ کوئی کام کر لیتے۔ اگر کوئی راستے سے گزر رہے تھے، ایک دفعہ ایک لڑکی راستے میں بیٹھی ہوئی تھی، چھوٹی تھی، اس نے کہا کہ اے مولوی صاحب ادھر آئیے، کہاں جاتے ہو؟ میرے سر کے اندر جوئیں زیادہ ہو گئے، تھوڑا سا دیکھو۔ وقت کا اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا اللہ والا اور اتنا بڑا شیخ راستے کے بازو میں بیٹھ کر اس لڑکی کے سر سے جوئیں دیکھنا شروع کر دی۔ سادگی کا عالم یہ تھا، اور وہیں پر خودداری کا عالم کیا تھا؟ 5 بادشاہوں کا زمانہ آیا گزر گئے، اور اس زمانے کے اندر شیخ دیکھتے تھے کہ لوگوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے،
بادشاہوں کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، لوگوں نے اسباب کو ارباب کا مقام دے دیا، لوگ سبب کو بھی خدا کے درجے میں پوچھنے لگے، اور بادشاہوں کی ایسی آؤ بھگت کی جاتی ہے جیسا آؤ بھگت خدا اور اس کے رسول کی جانے چاہیے۔ بادشاہوں کی باتوں کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے جتنی اہمیت اللہ اور اس کے رسول کی بات کو دی جانی چاہیے۔ لوگ بادشاہوں کے قاعدے اور قوانین پر اتنا پابندی سے عمل کرتے ہیں جتنا عمل نبی کی شریعت اور اللہ کے قرآن پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن شیخ کا حال یہ تھا، ساری زندگی میں آپ نے کبھی کسی بادشاہ کے در پر جانا گوارا نہیں کیا، کسی بادشاہ کے دربار میں کبھی آپ زندگی میں نہیں پہنچے۔ ان 73 ایئرز کے اندر، ان 73 سالوں کے اندر جب بھی کوئی بادشاہ آپ کے پاس آتا، جب بھی کوئی وزیر آپ کے پاس آتا، پہلے تو پتا چل جاتا کہ کوئی آنے والا ہے تو آپ اپنی مسند سے اٹھ کے گھر میں چلے جاتے تاکہ اگر وہ بادشاہ آئے تو اس کے احترام میں کھڑے ہونے کی نوبت ہی نہ آئے۔ پہلے تو اٹھ کر اندر چلے جاتے، جب وہ آتا بیٹھتا پھر آپ گھر میں سے تشریف لاتے۔ لیکن کبھی اگر ایسا ہو جاتا کہ آپ کے علم و اطلاع کے بغیر بادشاہ آ گیا، بادشاہ کے وزیر آ گئے، حکومت کے نمائندے اور اہلکار آ گئے، تو آپ ان کے ریسپیکٹ میں اٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ساری زندگی کا بنیادی موضوع شیخ کا توحید تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر بیان فرماتے، اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جڑنے کی تلقین کرتے۔ 92 سال کی عمر میں شیخ کا انتقال ہوا، لیکن اپنے وقت کے اندر دن بھر روزے رکھنے والے اور ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نمازوں میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرنے والے، روزانہ 10 پارے 15 پارے قرآن مجید کی تلاوت کا ان کا معمول ہوا کرتا۔ ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کے بیان میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے بیان میں۔ علماء کہتے ہیں کہ شیخ کے رعب اور دبدبے کا عالم یہ تھا کہ جب دین کو بیان کرنے پر آتے تو بادشاہوں کے دھجے اڑا دیتے، اور خاص طور پر وہ علماء سو، وہ بدترین علماء جو بادشاہوں کے ہر کالے کو کالا، ہر سفید کو سفید تو کہتے ہیں، لیکن بادشاہوں کے ہر کالے کو بھی سفید کہنا جن کی عادت تھی، جو بادشاہوں کے طور طریقے کو شریعت کا جامہ پہنانے کی کوشش کرتے تھے، اور جو غیر ضروری بادشاہوں کی بے دینی کی باتوں کو دین کا لبادہ اڑا کر ان باتوں کو بادشاہوں کے لیے جواز کا درجہ فراہم کرنا چاہتے تھے۔ شیخ ایسے علماء کے خلاف ننگی تلوار تھے۔ شیخ کہتے تھے کہ او بے غیرت مولویوں، دیکھو ایک طرف رسول اللہ کا دین مٹ رہا ہے اور دوسری طرف تم کو تمہارے پیٹ کی پڑی ہوئی ہے، اگر تم لوگ حق بولنے پر آ جاؤ تو تمہارے یہ حکمران، تمہارے یہ بادشاہ اور یہ تمہارے حکومت کے اہلکار، یہ نمائندے، ان کی مجال ہے کہ جو دین کے خلاف میں کرے یا شریعت کے خلاف میں کرے۔ ہر ایک کی درگت بنانا یہ شیخ کی امتیازی شان تھی، ہر ایک کو آڑے ہاتھوں لینا یہ شیخ کا مقام تھا۔ چنانچہ جب حق بولنے پر آتے بغداد کی جامع مسجد کے اندر تو وقت کے گورنر کے خلاف بولتے، بادشاہوں کے خلاف بولتے، اور ان کے اوپر اس کا رعب طاری ہو جاتا۔ وہ حکمران جو دوسروں کے خلاف انتقامی کارروائی کرتے تھے، کوئی اگر ان کے خلاف میں بول دیتا تو ان کے خلاف فرمان جاری کر دیتے، لیکن ان کے دلوں کے اوپر بھی شیخ کی ہیبت کا عالم یہ تھا، شیخ کے دبدبے کا عالم یہ تھا کہ جب شیخ ان کے کسی غیر شرعی عمل کے بارے میں اگر روک ٹوک کرتے تو ہمت نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ شیخ کو ہاتھ لگانا کسی بارودی پہاڑ کو ہاتھ لگانے سے کم نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ کی محبوبیت اور شیخ کی مقبولیت اور شیخ کا دبدبا، ان کا رعب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کے اوپر ایسا قائم کیا تھا۔ اسلام کی تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں کہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کے اندر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور تھا وہ انتہائی روحانیت اور انتہائی ایمان سے پرسوز دور تھا۔ اس دور کے اندر جو ایمان کی باد و بہار چلی اور شیخ کی صحبت میں رہ کر 5000 عیسائی اور یہودیوں نے شیخ کے مجلسوں میں بیٹھ کر کلمہ پڑھا۔ شیخ کی جب مجلسیں ہوتی تو مسلمان کافر، عیسائی اور یہودی ان کی مجلسوں میں آ کر بیٹھتے، اور سارا بغداد جو گنجان آبادی سے لبریز تھا، 15 لاکھ کے قریب مسلمانوں کی آبادی تھی بغداد کے اندر، سارے کے سارے بغداد کے لوگ
اپنا ایک ہی شیخ مانتے تھے اور وہ تھے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ان کو خدمت کا موقع دیا۔ ساتھ ہی ساتھ شیخ تجارت بھی کیا کرتے تھے، سمندری کشتیاں تجارت کی چلا کرتی تھی شیخ کی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، کسی نے آ کر خبر دے دی کہ آپ کا جو مال سمندری کشتی میں فلاں ملک سے آ رہا تھا، ابھی اطلاع ملی ہے کہ سمندر کے اندر کچھ طوفان چلا اور آپ کا وہ سارا مال ضائع ہو گیا، کشتی ڈوب گئی۔ شیخ اپنے دل کی طرف متوجہ ہوئے، چہرے کو اپنے دل کی طرف ڈالا، تھوڑی دیر کچھ مراقبہ کیا، چہرہ اٹھایا اور شیخ نے کہا الحمدللہ، جائیے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ایک آدمی آ کر کہنے لگا کہ وہ جو آپ کا سمندری سامان آ رہا تھا، جس کے بارے میں کشتی کے ڈوبنے کی اطلاع ملی تھی، وہ اطلاع غلط تھی۔ صحیح اطلاع یہ ہے کہ آپ کا وہ سامان بخیر و عافیت پہنچ چکا ہے۔ خوشی کی اطلاع تھی، پہلی اطلاع غم کی اطلاع تھی اور بعد کی اطلاع خوشی کی اطلاع تھی۔ شیخ اپنے دل کی طرف توجہ ڈالی، توجہ ڈالنے کے بعد پھر چہرہ اٹھا کر شیخ نے کہا الحمدللہ۔ لوگوں نے وجہ پوچھی کہ کیا بات ہے؟ کچھ دنوں پہلے کاروبار کے نقصان ہونے کی اطلاع آئی، تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا، اور آج فائدے کی اطلاع آئی، تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا۔ شیخ نے کہا کہ دیکھو، اچھی اور بری حالتیں انسان کے دل کے اوپر اور اس کے اخلاق کے اوپر اثر ڈالتی ہیں۔ جب بری اطلاع آئی تو میں نے اس اطلاع کو میرے دل پر پیش کیا، میں نے دیکھا کہ میرا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مگن ہے، تو میں اس دولت کے اوپر میں نے الحمدللہ کہا۔ پھر جب اچھی اطلاع آئی تو میں نے میرے دل پر اس اچھی اطلاع کو پیش کیا، تو میں نے دیکھا کہ کاروبار کے باقی رہنے یا کاروبار کے منافع کی اطلاع نے میرے دل کو ضرورت سے زیادہ خوش نہیں کیا۔ اس وقت بھی میرا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مگن تھا۔ اللہ نے مجھے یہ جو دل کی دولت دی ہے، زندہ دلی کی دولت، اس کے اوپر میں نے الحمدللہ کہا۔ تو شیخ کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ، اسی لیے شیخ کہتے تھے دنیا ہاتھ میں ہونا اچھی بات ہے، دنیا جیب میں ہونا اچھی بات ہے، یا کسی دین کے کام کے لیے دنیا کو جمع کرنا اچھی بات ہے، لیکن اگر یہی دنیا دل کے اندر آ جاتی ہے تو یہ روئے زمین کی سب سے بری بات ہے۔ شیخ کہتے تھے کہ لوگوں، دنیا کو اپنے سامنے کھڑا کر کر رکھو، دنیا کو اپنے سامنے کھڑا کر کر رکھو اور تم بیٹھے رہو۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ دنیا تمہارے سامنے بیٹھی رہے اور تم اس کے رسپیکٹ میں، اس کے استقبال میں کھڑے ہو جاؤ۔ یہ انسان کے لیے انتہائی بدترین اخلاق والی باتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی لمبی عمر کے ساتھ شیخ کو کثیر العیال بھی بنایا تھا۔ 22 بیٹے 27 بیٹیاں تھیں شیخ کی، پوری ایک کم 49 اولاد تھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ سب سے بڑے بیٹے سیدنا عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ، اور ساری کی ساری اولاد شیخ کی وقت کے ولی۔ پوری اولاد کو انہوں نے حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا، دیندار بنایا، کسی کو دنیا کی طرف متوجہ نہیں کیا۔ اور شیخ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیخ کی محبت کا عالم یہ تھا، کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قرآن مجید کی جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ولی وہ ہوتے ہیں، بعض خاص بندے وہ ہوتے ہیں جن پر نہ دنیا کے بگڑنے کا غم ہوتا ہے، نہ کسی کے دبدبے کا خوف ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، حضرت ابو درداء نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ کے ان اولیاء کو مراد کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو درداء، جب سے یہ آیت شریفہ نازل ہوئی ہے، اس مطلب کے بارے میں اب تک تمہارے علاوہ کسی اور نے نہیں پوچھا۔ سنو ابو درداء، اللہ تعالیٰ کے ولی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کی وجہ سے لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی وجہ سے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، جن کا امتیازی شان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ہوتا ہے۔ کسی سے محبت بھی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، اور کسی سے نفرت بھی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، اور اپنی ساری محبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر نچھاور کر دیتے ہیں۔ تو سیدنا عبد القادر جیلانی کا عالم یہ تھا، اتنی اولاد کے باوجود اپنی اولاد کو محبت کا وہ درجہ نہیں دیتے تھے جو درجہ ایک بندے ہونے کے ناطے اللہ کو دینا چاہیے۔ چنانچہ لکھا ہوا ہے، جب کبھی بھی کوئی اولاد پیدا ہوتی، بچے کو لا کر ان کے سامنے پیش کیا جاتا، بچے کو اپنے ہاتھ میں لیتے، سنت کے مطابق کھجور منگا کر تہنیت کر دیتے،
تہنیک کا مطلب کھجور، کسی اللہ والے سے کھجور چبوا کر بچے کے منہ میں رکھ دینا تاکہ بچہ اس کو تھوڑا سا چاٹ لے، چوس لے، یہ سنت ہے یہ عمل۔ تو شیخ جب کبھی بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا اور آپ کے پاس لایا جاتا، بچے کو لیتے، اس کا اچھا سا نام رکھتے۔ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے، باپ کی یہ ذمہ داری ہے، بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کا اچھا نام رکھے۔ اور شیخ نے اپنے سارے بچوں کے نام یا تو اللہ کے نام پر رکھے یا نبیوں کے نام پر یا صحابہ کے نام پر رکھے۔ چنانچہ بچے کا نام رکھ دیتے، کھجور منگا کر تہنیک کرتے، بچے کے پیشانی کو بوسہ دیتے اور مسکرا کر بچے کو مخاطب ہو کر یہ کہتے کہ دیکھ بیٹے، دنیا میں نہ تجھے ہمیشہ رہنا ہے نہ مجھے ہمیشہ رہنا ہے، ایک دن تجھے بھی مرنا ہے اور مجھے بھی مرنا ہے۔ جب دنیا میں ہم سب کو مرنا ہی ہے تو پھر مرنے والی چیزوں سے محبت مناسب نہیں ہے۔ یہ کہہ کر بچے کو دایا کے حوالے کر دیتے اور کہتے کہ اہلیہ کو دے دو اور بچوں کی تربیت کرو۔ شیخ کی زندگی کا سب سے زیادہ بنیادی عمل توحید کا بیان، سنتوں پر عمل، اپنے غیر سے اپنے دلوں کو پاک کرنا اور ساری زندگی رشد و ہدایت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو عام کرنا اور اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنا۔ جو لوگ آج ربیع الثانی کے مہینے میں شیخ کے نام پر فاتحہ دیتے یا شیخ کے نام پر 11ویں کرتے ہیں، ذرا سا وہ لوگ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ شیخ کی تعلیمات کیا تھی اور ہماری تعلیمات کیا ہے۔ شیخ کی زندگی کی سب سے بڑی دولت کیا تھی؟ وہاں سب سے بڑا سرمایہ توحید تھی، اللہ کی محبت تھی، اور سب سے بڑی کامیابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے اوپر عمل کرنے میں تھی۔ اور آج جو لوگ شیخ کے نام پر اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، فاتحہ دیتے ہیں، کھیر وغیرہ میٹھے وغیرہ بنا کر فاتحہ کے نام پر کھاتے ہیں، شیخ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، 11ویں کرتے ہیں، ہوا خوریاں کرتے ہیں، وہ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور اپنے آپ کو شیخ کے سامنے پیش کریں اور اس سوال کا جواب دیں کہ شیخ کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ توحید، میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ کیا؟ شیخ کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا۔ میرے اور آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہماری زندگیوں میں نبی کے طریقے ہیں؟ نہیں نا۔ جب نبی کے طریقے نہیں ہیں تو شیخ کے نام پر زندگی بھر دعوتیں کھانے سے آدمی کا پیٹ تو بھر سکتا ہے، لیکن آدمی کا مقام اور مرتبہ اللہ کی نگاہوں میں یا نبی کی نگاہوں میں رب کی برابر بھی نہیں بھر سکتا، نہیں اٹھ سکتا۔ اگر کوئی اپنے آپ کو کامل بنانا چاہتا ہے، جس اللہ نے شریعت کے طفیل میں، توحید کے طفیل میں، سنت کے طفیل میں، للہیت کے طفیل میں سیدنا عبد القادر جیلانی کو عبد القادر جیلانی بنایا، پیران پیر بنایا، آج بھی وہی خدا ہے، آج بھی وہی توحید ہے، آج بھی نبی کا وہی دین ہے۔ اگر کوئی نبی کے دین پر 100% عمل کر لے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو سیدنا عبد القادر جیلانی جیسا مرتبہ دے سکتے ہیں اور دینے پر قادر ہے، بشرطے کہ آدمی اسی طریقے پر چلے جس طریقے پر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چلے تھے۔ ورنہ بزرگوں کی فاتحہ دینے سے، بزرگوں کے نام کے چڑھاوے چڑھانے سے، یا بزرگوں کے نام کے صندل نکالنے سے، یا بزرگوں کے نام کے عرس منانے سے، یا بزرگوں کی یادگار منانے سے، یا ان کے نام پر دعوتیں کر لینے سے نہ کبھی مسلمانوں کا فائدہ ہوا تھا اور نہ آج فائدہ ہونے والا ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی جو بھی تھے بہرحال انسان تھے، انسان کو انسان کے درجے میں رکھنا چاہیے اور ایسی غیر ضروری واہیات کی، گھٹیا قسم کی، بکواس قسم کی باتیں نہیں کہنا چاہیے۔ لوگوں نے سیدنا عبد القادر جیلانی کی کرامتوں میں اتنی باتوں کو مشہور کر دیا، اللہ معاف کرے ایک مثال دے کر اپنی بات کو ختم کروں۔ بعض لوگوں نے ان کو دستگیر بھی کہا جاتا ہے، اور دستگیر کے معنی ہے ہاتھ پکڑنے والا، نعوذ باللہ۔ کچھ لوگوں نے سیدنا عبد القادر جیلانی کے بارے میں یہ بات پھیلا دی کہ اللہ تعالیٰ عبد القادر جیلانی کے ساتھ جنت میں ٹہل رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا پیر پھسل گیا، عبد القادر جیلانی نے اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا، تب سے عبد القادر جیلانی کا نام دستگیر ہو گیا۔
نعوذ باللہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا کافر اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سلسلے میں جھوٹ قسم کی، واہیات قسم کی باتوں کو پھیلائے۔ ایسے بدترین قسم کے واقعات سیدنا عبد القادر جیلانی کے نام سے مشہور کر دیے گئے۔ یہ ساری کی ساری واقعات تھے جو کچھ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی حقیقت تھی وہ آپ نے سن لی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پاکیزہ تعلیمات پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔